پوری پاکستان کی جو اس وقت معیشت ہے جس حال میں ہے وہ سوال میں بعد میں کرنے جا رہا ہوں کہ وزیر اعظم نے پوری اس اہم موقع پہ، جب کہ پاکستان کے لیے معیشت بہت اہم ہے اور بہت کرائسس میں ہے، پورا ایک شخص کے حوالے کر دیے. اس پر میں سوال بعد میں کروں گا سر. دوسرا کوئسچن ہوگا. پہلا کوئسچن یہ ہے کہ مجھ جیسے ایک طالب علم کو اور ایک عام دیکھنے والے انسان کو جب وہ گراؤنڈ پہ اترتا ہے تو وہ دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، کس طریقے سے بے روزگاری ہو رہی ہے لاکھوں کی تعداد میں، کس طریقے سے بھوک مری ہو رہی ہے، کس طریقے سے مہنگائی ہو رہی ہے، کس طریقے سے مثلا کرائم ہو رہا ہے، کرپشن ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں جس سے عام معیشت، جس کو کہتے ہیں نا عام آدمی کی نظر میں معیشت کی تباہی سامنے موجود ہے. ہم تو آپ سے پوچھنا چاہیں گے سر، یو آر ایکسپرٹ، کہ آج ہم جہاں کھڑے ہیں اس کی کیا انڈیکیٹر ہے معیشت کی اس 16 مہینے میں پاکستان کے لحاظ سے؟ کیا کہیں گے سر؟ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، آپ نے مجھے بڑے قابل لوگوں کے ساتھ بلایا، میری عزت افزائی کی آپ نے. آئی ایم گریٹفل. جہاں تک معیشت کا تعلق ہے، دیکھیں اس ملک میں جو سب سے بڑا چیلنج تھا وہ بیرونی اکاؤنٹ کا خسارہ تھا، اور اسی کی وجہ سے ہم آئی ایم ایف میں گئے یا لے کر گئے. تو جو بیلنس آف پیمنٹ کا خسارہ تھا اس کو کم کرنے کی جو کوشش کی گئی ہے، اس میں کامیابی ضرور ہوئی ہے اس حکومت کو. اس میں کوئی دو اوپینین تو نہیں ہے. ہاں، لیکن جس طریقے سے ہم نے جو راستہ اختیار کیا، جو پالیسیز ہم نے اختیار کی ہے، تو ہم نے ایک میجر پرابلم کو صحیح کرنے کے لیے ہم نے 10 مزید پرابلم کریٹ کر دیے ہیں اس اکانومی میں. اور وہ 10 جو پرابلم کریٹ ہوئے ہیں اس میں عام انسان جو ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد ملک کا جو بجٹ ہے اس پہ یہ بوجھ بن رہا ہے. تو ہم نے بیرونی اکاؤنٹ کے خسارے کو بہت کم کر دیا، لیکن اس کو اس طریقے سے بند کیا کہ جیسے ہم نے گھر کے دروازے بند کر دیے ہوں. ایک گھر میں لوگ رہ رہے تھے، بجلی کا بھی استعمال ہو رہا تھا، گیس کا بھی استعمال ہو رہا تھا، لوگ بجلی کا بل بھی دے رہے تھے اور گیس کا بل بھی دے رہے تھے. لیکن گھر کو آپ بند کر دیں اور چلے جائیں کہیں آپ، تو نہ بجلی کا بل آپ دیں گے، نہ گیس کا بل آپ کے پاس آئے گا. وہ آئے گا بھی تھوڑا تھوڑا سا آتا ہے. تو آپ کی تو بڑی سیونگ ہو گئی. تو آپ کہیں گے جی دیکھیں میں نے تو بہت پیسے بچا لیے. ایگزیکٹلی یہی کیا گیا ہے کہ معیشت کے دروازے کو بند کر دیا گیا. بھئی اگر معیشت کا دروازہ بند ہو گیا، معیشت چلے گی نہیں، تو آپ امپورٹ کیوں کریں گے پھر آپ؟ تو امپورٹ کم ہو گیا، 22-23% امپورٹ کم ہے، جس کی وجہ سے آپ کا بیرونی اکاؤنٹ کا خسارہ کم ہو گیا اور ہم تالیاں بجا رہے ہیں. لیکن جس طریقے سے ہم نے اس کو حاصل کیا ہے یہ رزلٹ، اس سے ہم نے اب پاکستان کی انڈسٹری کو بٹھا دیا ہے. اور یہ آج نہیں بیٹھا، یہ گزشتہ 15 مہینوں سے 16 مہینوں سے یہ مسلسل گر رہا ہے. حد یہ ہے کہ اکتوبر کے مہینے میں جو ابھی نیا نمبر آیا ہے، ہماری جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے اس میں 8% نیگیٹو گروتھ ہے، یعنی یہ نیچے چلا گیا ہے. اور اس پورے 4 مہینے میں یہ 6.5% نیگیٹو گروتھ ہے. اگر یہی صورتحال رہی، یقین کریں کہ اس مالی سال میں 2% بھی گروتھ حاصل کرنا ایک بڑا کمال ہو جائے گا. تو یہ کس طریقے سے ہم پالیسی کر رہے ہیں؟ کیا یہ پرائم منسٹر کو نظر نہیں آتا؟ یہ تو ہیڈ لائن لگا ہوا تھا. جو 2 بڑے اخبار جو میں نے دیکھے ہیں اس کا ہیڈ لائن تھا یہ لگا ہوا. تو کیا پرائم منسٹر اخبار نہیں پڑھتے؟ وہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہماری انڈسٹری کدھر بیٹھ گئی ہے؟ ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو رہا ہے. آپ یقین کریں کہ انڈسٹری کا کنٹریبیوشن ہماری اکانومی میں وہ شرنک کرتا چلا جا رہا ہے. دوسرا جو ہے جس کی وجہ سے انڈسٹری بیٹھ رہی ہے، آپ کے لوگ روزگار، آپ کے وہاں سے جو لوگ کام کر رہے تھے ان کو نکالا جا رہا ہے، وہ بے روزگار ہو رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ مہنگائی کی طرف دیکھیں، فوڈ انفلیشن، یہ سب سے زیادہ افیکٹ کرتا ہے غریب طبقے کو.
اور یہی غریب ووٹر تھا. اس کی آمدنی میں اضافہ نہیں ہوا ہے, لیکن فوڈ کی پرائسز جو ہے آن ایوریج اس ابھی جو چل رہا ہے یہ تقریباً 22-23% کے قریب اس میں اضافہ ہوا ہے. فوڈ کی پرائسز کی بات کر رہا ہوں آن ایوریج. تو کسی غریب کا 22-23% انکم میں اضافہ تو نہیں ہوا, لہذا وہ اس مہنگائی کے بوجھ تلے دب چکا ہے. تو آپ بتائیں کہ جس عوام نے آپ کو ووٹ دیا, جہاں پہنچایا آپ کو, آپ ان کے ساتھ یہ حشر کر رہے ہیں کہ وہ چیخ رہا ہے. دیکھیں یہ جو 40%, باٹم 40% جو لوگ ہیں اس سوسائٹی میں, وہ سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں. باٹم 40%. یہاں تو مڈل انکم جو ہے وہ بھی پریشر میں آ گیا ہے. اور جس پاگلوں کی طرح ہم گیس اور بجلی کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کون مشورہ دے رہا ہے پرائم منسٹر کو کہ گیس کی قیمتیں بڑھاؤ, بجلی کی قیمتیں بڑھاؤ. اگر کسی اداروں میں کرپشن ہوئی ہے, کسی نے اس ادارے کو لوٹا ہے, اس کی سزا آپ پوری عوام کو دے رہے ہو, اپنی انڈسٹری کو دے رہے ہیں آپ. ہم نے اس 14, 15, 16 مہینے میں ہر وہ اقدام کیے ہیں جس سے پاکستان کی انڈسٹریز بیٹھ جائے. ہم نے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا کر کاسٹ آف کیپٹل اس کا بڑھایا. ہم نے ڈیویلویشن, میسو, ضرورت سے زیادہ ڈیویلویشن کر کے ہم نے تمام امپورٹڈ انپٹ کے کاسٹ بڑھا دیے ان کے. ہم نے گیس بجلی کی قیمتیں بڑھا کر اس کے تمام یوٹیلیٹیز کی پرائسز بڑھا دی, اور irrelevant سا ایک ریونیو کا ٹارگٹ دے کر ہم نے اس پر ٹیکسوں کا بوجھ ڈال دیا. تو یہ تمام وہ کام کیے ہیں جس سے انڈسٹریز بیٹھ جائے, اور یہ بیٹھ رہی ہے, اور اس کے ریزلٹ جو ہیں ہر مہینے آ رہے ہیں. پرائم منسٹر کے نظر سے بھی گزر رہا ہے, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ پرائم منسٹر کو ایک آدمی جا کر بتاتا ہے, اور وہ پرائم منسٹر جو ہے آنکھ بند کر کے, میں بعد میں وہ ایک آدمی کی بات بعد میں کروں گا, میں وہ ایک آدمی کی بات بعد میں کروں گا. سر اس وقت میں ذرا سا سفارتی حالات تو آ گئے, اس کے بعد آپ نے معاشی حالات کی بھی بات کر دی ہے. اب میں ذرا قانونی اور آئینی مسئلے کے حوالے سے حامد خان سے مشورہ چاہتا ہوں. حامد خان صاحب 16 مہینے ہو گئے ہیں اور آپ نے دنیا دیکھی ہے سر, قانون اور آئین کے آپ بہت استاد ہیں, ہم سیکھتے ہیں. سر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 16 مہینے کے اندر آئین کی کئی انکانسٹیٹیوشنل فیصلے ہوئے سر, چاہے وہ آرٹیکل 243 کے حساب سے ہو, چاہے وہ آرٹیکل 6 کے حساب سے ہو, چاہے وہ آرٹیکل 213 کے حساب سے ہو, چاہے وہ آرٹیکل 225 کے حساب سے ہو. بے تحاشا ہم آئینی مسائل دیکھ رہے ہیں سر. اور اس سلسلے میں جب وزارت قانون سے بات کی جاتی ہے یا وزیروں سے بات کی جاتی ہے تو وہ تو کہتے ہیں کہ ہم یہ تمام چیزیں جو غلط ہو رہی ہیں یہ وزیر اعظم کو بتاتے ہیں, جس طرح ابھی وزارت خارجہ نے بھی کہا کہ ہم نے وزیر اعظم کو بتایا لیکن انہوں نے نہیں مانا. اسی طرح وزارت قانون بھی کہتی ہے, یا وہ وزارت سے منسلک جو ایڈوائزر ہیں, اٹارنی ہیں, وہ کہتے ہیں ہم بتاتے ہیں لیکن وزیر اعظم نہیں مانتے ہیں. آج 2 اہم ادارے سر, 2 آئینی اہم ادارے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں ملک جس کرائسس میں. کیا کہیں گے سر اس پہ؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم بتاتے ہیں وہ صحیح بات نہیں کہہ رہے, کیونکہ اس وقت کلچر ہی وہاں پر کچھ ایسا بنا ہوا ہے جو میری اطلاعات کے مطابق ہے کہ وہاں پر کوئی بھی سچ نہیں بولتا. ہر آدمی صرف تعریف کرنے میں یا خوشامد کرنے میں لگا ہوا ہے, اور اس لیے حقیقت نہیں وہاں تک پہنچتی. آپ کے سامنے ہے کہ یہ جو کچھ دن پہلے ہمارے وزیر قانون صاحب نے پریس کانفرنس کر کے کہہ دیا کہ ہم تو وقار سیٹھ کے خلاف جا رہے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں 209 کے تحت, یہ سمجھے سوچے بغیر کہ کبھی فیصلوں کی بنیاد پر بھی کسی کے خلاف ڈسپلنری ایکشن ہو سکتا ہے. یہ تو بنیادی طور پر ایک غلط بات ہے, انڈیپینڈنس جوڈیشری کے خلاف ہے. اب وہ تو وزیر اعظم کو نہیں پتا کہ کیا چیز آئین کے مطابق ہے یا نہیں اس معاملے میں. اسی طرح میں سمجھتا ہوں جب انہوں نے ریفرنس بھیجا قاضی فائز عیسیٰ کا, اس وقت بھی انہوں نے جلد بازی سے کام لیا اور ان کو غلط مس لیڈ کیا, اور جو قانون جس کے تحت ان کے خلاف الزامات لگائے گئے ہیں وہ سارا جو ہے قانون اس کا اطلاق غلط کیا گیا,
اور اب وزیر اعظم سے آپ ایکسپیکٹ تو نہیں کر سکتے کہ وہ قانونی یا آئینی ایکسپرٹ ہے کہ وہ سمجھ سکیں کہ یہ بات ہے کہ نہیں. یہاں تک کہ صدر صاحب کو یہ تک نہیں بتایا کہ بھائی 209 کا جب آپ بھیجتے ہیں ریفرنس تو آپ اپنا مائنڈ اپلائی کرتے ہیں, آپ کے سامنے چیزیں لے کی جاتی ہیں, آپ بیسک انکوائری سے کرتے ہیں کہ اس میں کوئی صداقت ہے کہ نہیں. آپ بغیر سوچے آپ نے صدر کو ایک ڈاکخانہ بنا کے ریفرنس بھجوا دیا. یہ بھی جو بات کر رہے تھے ابھی وقار سیٹھ کے خلاف, وہ بھی ایسے کر رہے تھے جیسے جو ہے صدر جو ہے وہ تو ایک ڈاکخانہ ہے, ہم کہیں گے وہ بھیج دے گا. ایسے نہیں کبھی ہوتا. یہ تو آئین کی مقاصد اور آئین کی تشریح کے بالکل خلاف ہے یہ باتیں. تو میں سمجھتا ہوں جو ٹیم اکٹھی کی گئی ہے ارد گرد وزیر اعظم کے, ان کو نہ قانون کا کوئی پتہ ہے, نہ اگر ان کو پتہ بھی ہے تو پھر وہ جان بوجھ کے غلطی کر رہے ہیں اور کرا رہے ہیں, اور بار بار حکومت جو ہے وہ پیچیدگیوں میں پھنستی جا رہی ہے. جس طرح سے چیف آف آرمی اسٹاف کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس میں اس قدر غلطیاں جو سامنے آئی ہیں کہ اس طرح سے کوئی قانونی اس کی حیثیت ہی نہیں ہے جو ایکسٹینشن دی گئی, اور نہ ہی کسی نے یہ بات ان کو بتائی, نہ ہی ان کو یہ بات بتائی کہ بھئی اس کا پروسیس جو ہے اپوائنٹمنٹ کا وہ ایک خاص طریقہ کار سے ہوتا ہے, کہاں سمری بنتی ہے, کہاں جاتی ہے, کس کو پیش کی جاتی ہے, اور پھر کیسے صدر کے پاس جاتی ہے.